روزہ رسول کی بیچ والی جالیاں جس کو بابت توبہ بھی کہتے ہیں، اس پر 3 بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ پہلے بورڈ پر لکھا ہوا ہے ہن السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے بورڈ پر لکھا ہوا ہے ہن السلام علی ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور تیسرے بورڈ پر لکھا ہوا ہے ہن السلام علی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جن کی خطاطی نے مسجد نبوی کو مزید خوبصورت بنایا وہ کوئی اور ہستی نہیں بلکہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے شفیق الزمان صاحب ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آیات لکھی ہوئی ہیں، وہ خطاطی یا کیلیگرافی کس نے کی؟ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینٹر میں ایک سلور کلر کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اور وہ بورڈ روزہ رسول کو کس نے گفٹ کیا؟ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ رمضان میں سلمان کے آنے والے ایپیسوڈز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ایک ایسے خطاط جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بچپن سے ہی عربی زبان کی خط سے بے انتہا پیار تھا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی کیلیگرافی یا خطاطی کے لیے ایک کانٹیسٹ ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے بھی حصہ لیا اور وہ جیت گئے۔ اور حیرت کی بات سب کو یہ لگی کہ وہ ایک پاکستانی تھے اور ان کی زبان عربی نہیں تھی، مگر ان کے ہاتھ حسین عربی خط لکھتے تھے، اس لیے ان کو مسجد نبوی کی کیلیگرافی کے لیے چوز کر لیا گیا۔ جن کی خطاطی نے مسجد نبوی کو مزید خوبصورت بنایا وہ کوئی اور ہستی نہیں بلکہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے شفیق الزمان صاحب ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 3 بورڈز لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی خطاط شفیق الزمان صاحب کی خطاطی ہے۔ ان کو ایک بورڈ بنانے میں آلموسٹ 6 ماہ لگے تھے اور تینوں بورڈ بنانے میں تقریباً 1.5 سال کا عرصہ لگا تھا، اور اس کو 24 کیرٹ گولڈ سے لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان بورڈز پر کون سی آیات لکھی ہوئی ہیں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ روزہ رسول کی جالیوں پر بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ جو پلرز آپ لوگوں کو دکھ رہے ہیں ان پلرز پر بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ جو بیچ میں آپ کو سلور بورڈ نظر آ رہا ہے اس پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ رائٹ سائڈ پر 2 بورڈز ہیں، ان میں سب سے اوپر والے بورڈ پر یہ شاعری لکھی ہوئی ہے نبی عظیم خلقہ الخلق الذی لہ عظم الرحمن فی سید الکتب۔ عظیم نبی، ان کے اخلاق وہ اخلاق ہیں جس کی تعظیم اللہ پاک نے سید الکتب یعنی قرآن پاک میں کی ہے۔ اور نیچے والے بورڈ پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 اور 41 لکھی ہوئی ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ سینٹر والے بورڈ پر سورۃ الحجرات کی دوسری آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ لیفٹ سائڈ والے بورڈ پر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 لکھی ہوئی ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ روزہ رسول کی بیچ والی جالیاں جس کو بابت توبہ بھی کہتے ہیں، اس پر 3 بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ پہلے بورڈ پر لکھا ہوا ہے ہن السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے بورڈ پر لکھا ہوا ہے ہن السلام علی ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور تیسرے بورڈ پر لکھا ہوا ہے ہن السلام علی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ 3 بورڈز ہیں جو نشاندہی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبور کی۔ اور روزہ رسول کی جالیوں پر جو محراب بنی ہوئی ہے، رائٹ سائڈ پر اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور لیفٹ سائڈ پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بالکل نیچے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لکھا ہوا ہے، اور لیفٹ سائڈ پر محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین لکھا ہوا ہے، اور بیچ والی جالیوں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ روزہ رسول کے رائٹ اور لیفٹ والے پلرز پر شاعری لکھی ہوئی ہے۔ رائٹ والے پلر پر لکھا ہوا ہے یا خیر من دفنت بالقاع اعظمی فطاب من طیبہن القاع والاکم۔ سب سے زیادہ عظیم اور خیر والی ہستی اس زمین میں ہے،
ان کی خوشبو سے زمین بھی مہک اٹھی۔ لیفٹ والے پلر پر لکھا ہوا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ جود والکرم، فدا ہے میری نفس اس قبر پر جس میں آپ مکین ہیں، یعنی رہنے والے ہیں، جس میں پاکیزگی، سخاوت اور کرم ہے۔ اب آتے ہیں روضہ رسول پہ لگے ہوئے اس سلور بورڈ پر جو میں نے اور آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس پر لکھا کیا ہوا ہے۔ یہ بورڈ 1026 ہجری میں عثمانی خلیفہ سلطان احمد بن سلطان محمد نے اس دروازے کے لیے ہدیہ کیا تھا۔ اس بورڈ پر یہ لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ ان دو آیات کے بعد یہ سینٹنس لکھا ہوا ہے اللہم یا رحمان بجاہ هذا النبی الکریم اغفر لعبادک المنقاد لاحکام شریعت نبیک العظیم، جس کا ترجمہ ہے یا اللہ یا رحمان نبی کریم کے مبارک چہرے کے صدقے اپنے بندے کو بخش دے جو آپ کے نبی کے شریعت کے احکام کے مطابق چلتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے السلطان احمد بن السلطان محمد، یہ سلطان احمد بن سلطان محمد کا پورا نسب لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے نصرہ اللہ نصرا عزیزا وفتح له فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ ان کو عزیز فتح نصیب کرے اور ان کو واضح کامیابی عطا کرے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے الہمت فی تاریخی اہداء حبا خالصا 1026، ان کے دور میں یہ بورڈ بنایا گیا اور روز مبارک کو خالص محبت سے ہدیہ کیا گیا 1026 ہجری۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اگر سیکھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور یہ ویڈیو آپ کہیں پر بھی دیکھ رہے ہوں، چاہے آپ کو واٹس ایپ پر کسی نے سینڈ کی ہو، چاہے فیس بک پر دیکھ رہے ہوں یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں، تو سب کام چھوڑ کر سیدھا یوٹیوب پر آئیے گا اور لکھیے گا سلمان امداد اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔